السلام علیکم. آج میں ایک بڑے امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. آنر کلنگ ایک بڑھتا ہوا رجحان، ایک بڑھتا ہوا ایشو، الارمنگ ایشو. ہمارے بیکورڈ ایریاز اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین ایریاز جیسے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہوں گی، بٹ رپورٹ نہیں ہوتی ہوں گی کیونکہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، چھپا لیا جاتا ہے. اور وہ چند کیسز جو سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے آ جاتے ہیں، وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ سامنے آیا جس میں گلا بہارو کے نام سے ایک خاتون ہیں جو سندھ سے جن کا تعلق تھا، اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا ڈیٹیلز تھیں، ان کو شوہر سے کیا مسئلہ تھا یا ان کے شوہر سے ان کو کیوں خطرہ تھا، اس کے پیچھے جو بھی وجوہات تھی میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں بات صرف اس چیز پہ کرنا چاہتی ہوں کہ آنر کلنگ جو ہے وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ لوگ میں سے کچھ لوگ کامنٹ سیکشن میں آ کے یہ بھی کہیں گے کہ لڑکی نے غلط کیا ہوگا یا لڑکی کی غلطی تھی یا کوئی ایسی وجہ ہوگی. دیکھیں جو بھی ہو، میں اس لڑکی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو سزا دی جائے، لیکن اس کی غلطی کے اکارڈنگ سزا دی جائے کہ اس کی غلطی کیا تھی. اس کی غلطی شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا ایکسٹرا مارشل افیئر ہوگا یا وہ کسی اور چیز میں انوالو ہوگی. اور اسلام میں اگر کوئی شادی شدہ خاتون شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق بناتی ہے کسی بھی قسم کا، تو اس کی سزا بھی اسلام میں معین کی ہوئی ہے. اور اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت بھی اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو اس کی سزا بھی اسلام میں موجود ہے. ڈائریکٹر کی وجہ سے شور آ رہا تھا اور میں اتنا اونچا بول نہیں سکتی ہوں، اس لیے میں نے تھوڑا سا ویٹ کیا. ٹھیک ہے، سزا اس کی منتخب ہوئی ہوئی ہے اسلام کی طرف سے کہ اگر اسلام میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا گناہ کرتا ہے یا اس سے مسترد ہو جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے وہ اسلام نے بتائی ہوئی ہے. اب میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس کی چلیں جو بھی اس کا جو بھی گناہ تھا یا اس کی کوئی بھی غلطی تھی اور اس کے شوہر کو اس چیز کی سزا دینی تھی، دیٹس another میٹر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو شوہر سے کوئی مسئلہ تھا اور اس نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے جان کا خطرہ ہے، مجھے حفاظت کی جائے، میری حفاظت کی جائے، اور اس کو کسی دارالامان میں اسٹے کروایا گیا، وہاں پہ وہ رہیں. اس کے بعد ان کا کیس چلا اور ان کے والد عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ جو ایک چلتی ہے، آپ روایت کہہ لیں کہ والد جو ہیں وہ اپنی پگڑی اتار کے قدموں میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری عزت رکھ لو. اور اس کے والد نے بھی یہی کیا کہ اپنی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دی، اور وہ بیچاری کیا کرتی، والد کے لیے تو اب بیٹیاں تو پگھل جاتی ہیں نا وہاں پہ، بے شک اس کی غلطی تھی نہیں تھی یہ ایک الگ چیز ہے. اب اس نے عدالت میں یہ جاتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں ماری جاؤں گی، مجھے مار دیا جائے گا، لیکن کیونکہ میرے والد نے میرے قدموں میں اپنی پگڑی رکھ دی ہے اس لیے میں ان کی عزت کی خاطر ان کے ساتھ جا رہی ہوں. اب عدالت کو اگر پتا تھا کہ وہ اس کو مار دیا جائے گا یا اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو اس کو انہوں نے میک شور کیوں نہیں کیا کہ اگر وہ چلی گئی ہے تو کیا وہ صحیح ہے یا اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا. اور پھر آئی گیس ایک ہفتے کے بعد اس کو کاری کے الزام میں یا آنر کلنگ کے لیے یا غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک اور نیوز بھی میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہی تھی، لازماً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ ایک خاتون تھی جن کو پنچایت میں شاید ان کے فیملی میں کسی نے کچھ کیا، مجھے کمپلیٹ سٹوری نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ ان کو بھری پنچایت میں سب کے سامنے ریپ کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کو سزا یہ ملی تھی کہ شاید اس لڑکی کو سب کے سامنے ریپ کیا جائے، اور اس کا کیا. لیکن وہ بہادر تھی، اس نے اس کا سٹینڈ لیا اور اس نے اس چیز کے اگینسٹ کام شروع کیا کہ تاکہ اور لڑکیاں اس چیز کا شکار نہ ہوں. یہ سب ایک طرف ہے. ابھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا دعا زہرا کا کیس ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے، اور وہ گھر سے چلی گئی تھی بہکاوے میں آ کے یا جیسے بھی چلی گئی تھی، اس نے جا کے ایک لڑکے سے شادی کی تھی نہیں کی تھی یہ سب ہمارا میٹر نہیں. بٹ کیا اس کے والد نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا، یا اس کے والد نے اس کو جھوٹ بول کے یہ کہہ کے کہ میں تم گھر آ جاؤ میں تمہاری شادی کروا دوں گا، اور جب وہ گئی اور اس کو مار دیا؟ نہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، ان کے والد ان کو گھر لے کے گئے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفظ دیا، عزت دی، اس کے گھر سے اس کو عزت ملی ہے تو اب معاشرے میں بھی لوگ اس کی عزت کریں گے. گھر والے عزت نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تو گھر میں بھی عزت نہیں ہے، باقی کوئی کیا ہی عزت کر لے گا. تو یہ بات 100% درست ہے کہ اگر گھر میں کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا نا تو باہر کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے میں سمجھتی ہوں، اور اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اگر اس لڑکی کی یا کسی بھی لڑکی کی کوئی ایسی غلطی ہے یا اس سے ہو گئی ہے
تو خدارا آپ خود اس کو بن کے خدا بن کے اس کو سزا مت دیں. ہمارے اسلام کی طرف سے بھی سزا جو ہے ہر گناہ کی، جس سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اسلام نے اس کی سزا رکھی ہوئی ہے کہ اچھا اس سے یہ غلطی ہوگی تو اس کو یہ سزا دینی ہے. چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، وہ نہیں ہوتی. آنر کلنگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر لڑکی نے کچھ کر دیا تو اس کو غیرت کے نام پہ مار دیا جاتا ہے. اسی کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ مرد جو بچوں کا مدرسے میں دیکھ لیں، مدرسے میں کتنے مولوی ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں حرامزادے، وہ بچوں کا ریپ کر رہے ہوتے ہیں. اس جگہ پہ کوئی کیوں نہیں آنر کلنگ کرتا؟ کبھی سنا ہے کہ مرد کو غیرت کے نام پہ مار دیا؟ نہیں سنا ہوگا. کیسے سنیں گے؟ مرد تو مرد ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر عورتوں کو یہ کہہ کے بھی چپ کروا دیا جاتا ہے کہ تم تو عورت ہو، تمہاری غلطی ہے یا نہیں ہے لیکن بات تمہارے اوپر ہی آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم چپ کر کے اپنی زندگی گزارو. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہم سب کو مل کے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اب کامنٹ سیکشن میں پلیز آ کے اب اس چیز کو ڈیفینڈ مت کیجیے گا. اور میں جو بات کرتی ہوں کہ میں نیوٹرل رہ کے بات کرتی ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں اس کے ساتھ ہوں. نیوٹرلز مین کہ میں جو سچ ہے اس کے ساتھ ہوں. اگر کوئی چیز غلط ہے میں اس کو غلط بولوں گی، کوئی چیز ٹھیک ہے میں اس کو ٹھیک بولوں گی. پلیز اس چیز کو سمجھے. اور ایک بات میں لاسٹ میں یہ کرنا چاہوں گی، کل میں نے آزاد کشمیر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کامنٹ سیکشن میں مجھے لوگوں نے کہا کہ کشمیریوں کو پاکستانی عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو پاکستانی حکمران ہیں جو وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں اس سے مسئلہ ہے. دیکھیں پاکستانی حکمران جو بیٹھے ہوئے، نہ وہ پاکستانیوں کو چھوڑے نہ وہ کسی اور کو چھوڑے، وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستانیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فیسلٹیز ڈفرنٹ مل رہی ہیں اور کشمیریوں کو وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی، تب ڈیفینیٹلی آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ کشمیریوں کو اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ اختلاف کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو اور چیزیں مل رہی ہیں، کشمیریوں کو کم چیزیں مل رہی ہیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے ہم پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ حکمران کی وجہ سے بات کریں تو حکمران جو ہیں وہ نہ پاکستانی عوام کو چھوڑیں نہ کشمیری عوام کو چھوڑیں. کشمیری پاکستانیوں کے ساتھ خوش ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان. اللہ حافظ.